بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ سیستانی منہاج الصالحین کی پہلی جلد مسئلہ نمبر 813 میں نماز جماعت کے متعلق لکھتے ہیں کہ اور یہ مسئلہ اکثر پیش بھی آتا ہے، وہ یہ کہ ایک شخص امام جماعت کو آخری 2 رکعتوں میں درک کرتا ہے، مثلا تیسری رکعت میں آ کر ملتا ہے یا پھر چوتھی رکعت میں آ کر ملتا ہے۔ اب ماموم کا وظیفہ یہ ہے کہ اگر رکوع میں امام کے ساتھ ملتا ہے تو اب اس کے اوپر الحمد اور سورت معاف ہے عذر کی وجہ سے، وہ عذر بھی مطابق کی وجہ سے ہے، یا پھر مقتدی تیسری یا چوتھی رکعت کے شروع میں آ کر ملا ہے تو اس پر واجب ہے کہ الحمد کو پڑھے، اور الحمد کے بعد احتیاط لازم ہے کہ سورت بھی پڑھے۔ اور اگر مقتدی یہ دیکھتا ہے کہ میں نے سورت پڑھی تو امام کے ساتھ رکوع میں مطابقت نہیں کر سکوں گا، یعنی امام رکوع سے کھڑا ہو جائے گا، تو اس صورت میں یہ سورت کو چھوڑ دے گا، صرف الحمد پہ اقتصار کر کے امام کے ساتھ رکوع میں چلا جائے۔ اور تیسری صورت یہ کہ اگر ماموم الحمد کو مکمل کرتا ہے تو یہ امام کو رکوع میں درک نہیں کر سکے گا، امام مقتدی کی الحمد ختم کرنے سے پہلے رکوع سے سر اٹھا لے گا، تو یہاں پر مقتدی کے لیے جائز ہے اور اختیار ہے کہ الحمد کو وہیں چھوڑ کر، یعنی جہاں تک پڑھ چکا ہے چھوڑ دے اور امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے، مل جائے۔ اور اگر چاہے نماز جماعت سے علیحدہ ہو جائے، یعنی فرادہ کی نیت کر کے اپنی نماز کو جاری رکھے اور تمام کر دے۔ یہ جو جماعت سے علیحدہ ہونے والی بات ہے یہ احتیاط مستحب ہے۔ اور اس مسئلے کی آخری صورت یہ ہے کہ جب مقتدی کو سورہ فاتحہ کے مکمل کرنے کا یقین نہ ہو، یعنی امام ابھی تیسری یا چوتھی رکعت تسبیحات اربع 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ پڑھ چکا ہے، مقتدی کو اب یقین نہیں ہے کہ میں الحمد کو تمام کر پاؤں گا۔ اگر میں نے الحمد کو مکمل کیا تو امام رکوع میں چلا بھی جائے گا اور رکوع سے سر اٹھا بھی لے گا، جبکہ مجھے الحمد کے مکمل کرنے کا یقین نہیں ہے۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ مقتدی جماعت میں داخل نہ ہو بلکہ صبر کرے یہاں تک کہ امام تسبیحات اربع ختم کر کے رکوع میں چلا جائے، پھر امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائے، یہ احتیاط لازم ہے۔ اور ماموم پر قرات معاف ہو جائے گی جماعت کی وجہ سے۔ دوسرا مسئلہ 814 میں لکھتے ہیں کہ اگر مقتدی کی پہلی یا دوسری رکعت ہو جبکہ امام کی تیسری یا چوتھی رکعت ہو، تو اگر یہ مقتدی قرات کرنا چاہتا ہے تو کیا آیا یہ قرات جماعت کے دوران بلند آواز سے کرے گا یا آہستہ آواز میں پڑھے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ واجب ہے مقتدی پر کہ یہ اپنی پہلی یا دوسری رکعت میں کہ جو امام سے 1 رکعت یا 2 رکعت پیچھے ہے، تو اس نے جماعت کے ساتھ قرات کو آہستہ آواز میں پڑھنا اس کے لیے واجب ہے، اگرچہ وہ نماز جہری ہی کیوں نہ ہو۔ مقتدی نے الحمد اور سورت کو آہستہ آواز میں پڑھنا ہے، یا صرف الحمد کو آہستہ آواز میں پڑھے گا، لیکن اگر بھول کر امام کے پیچھے، اس امام کے پیچھے جس کی تیسری یا چوتھی رکعت ہے اور مقتدی کی پہلی یا دوسری رکعت ہے، تو یہ مقتدی الحمد اور سورت کو بھول کر بلند پڑھتا ہے یا مسئلے سے جاہل تھا، تو اس صورت میں اس کی یہ نماز جماعت صحیح ہوگی، اور اگر جان بوجھ کر بلند آواز میں قرات کی تو اس کی نماز ہی باطل ہو جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔